بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان، پروفیسر آف کارڈیک سرجری. آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایکو اور انجیوگرافی میں کیا فرق ہے اور یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایکو ایک سمپل سا پرنسپل ہے اس کا الٹرا ساؤنڈ کا، ایک نان انٹرونشن ہے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ہم دوائیاں میں نہیں ڈالتے، کچھ اور اس طرح نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا پروب ہوتا ہے جو چیسٹ کے اوپر رکھتے ہیں، یہ ویوز پھینکتا ہے اور وہ ویوز ریفلیکٹ کر کے واپس ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو اسکرین پہ آپ کو ہارٹ کی ساری مختلف چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں. ایکو جو ہم کرتے ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل کا فنکشن کیسا ہے، نارمل ہے، اچھا ہے، برا ہے، کمزور ہے. کیا ریجنل وال موشن اب نارملٹی کے کوئی خاص ریجن نہیں موو کر رہا ہے یا کم موو کر رہا ہے اور باقی ریجن موو کر رہے ہیں. یہ ہمیں اس کے موومنٹ کا پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا کو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک تو اس میں فنکشن کا ہمارا ہوا. دوسرا، دل کے اندر 4 ویلز ہوتے ہیں، ہمیں ان 4 ویلو اس پہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ لیک تو نہیں کر رہے یا وہ تنگ تو نہیں ہے یا دونوں تو نہیں. تو ویلز کی جتنی بیماری ہے وہ اس سے ایکو سے پتہ چل جاتی ہے. تیسرا، دل کے اندر کوئی اگر خدا نہ ہوتا کلاٹ ہو، کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو، کلاٹ ہو یا کسی اور وجہ سے کلاٹ ہوا ہو تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں. چوتھی چیز کی اسٹرکچر آف دا ہارٹ، کہ بچوں میں جتنے بھی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان میں اسٹرکچرل پرابلمز ہوتی ہیں کہ دل میں کچھ سوراخ ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. اس کے کھانا کوئی کام ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. اس کی جو بڑی شرگیں جہاں سے نکلتی ہیں وہ الٹی تو نہیں، وہ ساری. تو دل کے بچوں کی جو پیدائشی بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ آپ ایکو سے کرتے ہیں. تو ایک زبردست قسم کا ٹول ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، نان انویسو ہے. یعنی آپ ہارٹ کی طرف جاتے نہیں ہیں، صرف ایک پروب رکھتے ہیں ہارٹ کے اوپر اور یہ اپنا ڈیٹیل آپ ساری انفارمیشن لیتے ہیں، فنکشن بھی اور اسٹرکچر آف دا ہارٹ بھی اور اس کے ویلز کا بھی اور اس کی نارمل انیٹمی جو ہارٹ کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہمیں اس سے پتہ چل جاتی ہے. اب یہ جو اسٹارٹ ہم نے کیا تھا تو وہ سمپل تھا 2D ایکو. تو اس کے بعد 3D ایکو آیا، آج کل لیٹسٹ 4D ایکو بھی ہے. 4D ایکو میں کہتے ہیں ریئل امیجز، یعنی آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے جس شکل میں چل رہا ہے، جس شکل میں اس کے ویل چل رہے ہیں ان سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں 4D ایکو میں. تو یہ بہت ہی ایڈوانسمنٹ ہے اس کی. پرانا کو آپ کا آپریشن ہوگا، ہر چیز اس میں پتہ چل جاتی ہے ہمیں اور یہ نان انویسو ہے. تو یہ بیسک ٹول ہے جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ تر دل کی بیماریاں ہمیں اسی سے پتہ چل جاتی ہیں. ایک فیٹل ایکو بھی کارڈیوگرافی بھی ہوتی ہے. فیٹل ایکو وہ ہوتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو آپ اس کا ایکو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں ہے. یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی کہ بچے کے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ دل کی اس کو پرابلم ہے یا نہیں ہے. تو ہے بھی کاسٹ بھی اس کی نہیں ہے، سستا ہے، کوئی 2,000 سے لے کے 2-3-4,000 تک کی سارا ہو جاتا ہے. بہت ہی زبردست اور ایکوریٹ ہے اس کا. اور زیادہ تر دل کی جو بیماریاں ہمیں اسی ایکو سے پتہ چل جاتی ہیں، جس کا میں نے کہا کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ تو ہوا ایکو کارڈیوگرافی جس میں ہم دل کا فنکشن، اس کے ویلز، اس کی انیٹمی، اس کے اسٹرکچرز، اس کی میل فارمیشنز، اس کے اندر کوئی سوراخ ہے کہ نہیں ہے، دل کے اندر کوئی کلاٹ ہے کہ نہیں ہے، کوئی ٹیومر ہے کہ نہیں ہے، کوئی رسولی دل کے اندر ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری کی ساری ایکو سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے. دل کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ تھک ہو کے دل کو جھکڑ لیتی ہے، جس کو ہم کنسٹرکٹو پیریکارڈائٹس کہتے ہیں، وہ بھی اس سے معلوم ہو سکتا ہے. اس طرح اینورزم جتنے بھی ہمارے دل سے نکلتے ہیں، اینورزم آف ایورٹا وغیرہ یا اینورزم آف، وہ بھی سارے اسی میں ہمیں ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک بڑا زبردست ٹول ہے. اس کے آنے سے ہماری ایک انقلاب آیا ہے کہ دل کی بیماریاں جو پہلے ہم اسٹیتھوسکوپ سے سنا کرتے تھے وہ ساری کی ساری ہم ایکو پہ نکال لیتے ہیں. اس کے بعد میں آؤں گا اینجیوگرافی. اینجیوگرافی میں کورنی اینجیوگرافی ایک یہ ہے اور ایک ہے کیتھ اسٹڈیز. کورنی اینجیوگرافی ہو یا کیتھ اسٹڈیز ہو، 2-3 طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ٹریڈیشنلی ہمارے گرائنز میں فیمرل آرٹری کو پنکچر کر کے ایک تار کے تھرو ہم اندر جاتے ہیں ہارٹ کے اندر اور ہم مختلف دل کی چیزیں اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. اور دوسری آج کل بازو سے، ہاتھ سے، تاکہ بندہ اس کے بعد موو بھی کر سکتا ہے اپنے ہاتھ کو، کیونکہ ٹانگ سے کرتے ہیں تو آپ 5-6 گھنٹے آپ ساکن لیٹنا پڑتا ہے، اس میں ساکن لیٹنا نہیں پڑتا. تو ایک تار ہم دل کے اندر لے جاتے ہیں، یہ اینجیوگرافی ایک قید کرتے ہیں. اینجیوگرافی کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دل کی 2 بڑی میجر رگیں پھر آگے ڈوین کے ہو کے وہ 3-4 بن جاتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا کیتھٹر ہوتا ہے، جوٹکن کیتھٹر، جس کے تھرو ہم دل کی رگوں کے اندر جاتے ہیں اور ایک دوائی ڈالتے ہیں تو دل کی رگیں ہمیں ساری معلوم ہو جاتی ہیں. یہ بیسیکلی عارضہ قلب کے لیے کہ ہماری دل کی رگیں کہیں تنگ ہیں کہ نہیں ہیں، تنگ ہیں تو کہاں پہ ہیں، کتنے % ہیں اور کس جگہ پہ ہیں. اس کو ہم کورونری اینجیوگرام کہتے ہیں. اسی پہ ہماری آگے فردر ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کو کچھ کرنے کی دوائی دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. دوائی دیں یا اس کی اینجیوپلاسٹی کریں یا اس کا بائی پاس کریں. تو یہ اینجیوگرافی آج کل ہر جگہ پہ، ہر سینٹر میں سینکڑوں کے حساب سے ہوتی ہیں اور نہیں اس کی کوئی اتنی زیادہ رسک ہے. یہ بازو سے، یہ ٹانگ کے تھرو جانا پڑتا ہے
لیکن انویسو ہے. اس میں جو ایک تو ریڈیشن ہوتی ہے جو مریض کو ملتی ہے، اور نمبر دو جو دوائی ہم ڈالتے ہیں وہ اس دوائی کبھی کبھی بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ کڈنی فنکشن اگر بارڈر لائن ہے تو وہ پرابلم بنا سکتے ہیں، کڈنی کے فنکشنز اور خراب ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ ایئر اس میں ڈال دیں تو وہ دماغ کو جا کے تھوڑا بہت فالج بھی کر سکتی ہے. تو یا لوکل کورنری آرٹری کو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، ڈائسیکشن وغیرہ ہو سکتی ہے. بٹ یہ ایک اینجیوگرافی آج کل سیف ہے، سیف ہینڈز میں ہے، روٹینلی کی جاتی ہے. ایک سی ڈی بنتی ہے جس میں ہم دیکھ کے پھر بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی دل کی رگوں میں پرابلم ہے کہ نہیں ہے. دوسرا ہمارا کیتھ سٹڈیز. کیتھ سٹڈیز ہم بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی کرتے ہیں، خاص کر بچوں میں کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیمبرس کے ہم نے پریشر لینے ہوتے ہیں، ان کی سیمپلنگ کرتے ہیں کہ ان کی سیچوریشن کتنی ہے. ویژولائزیشن کرتے ہیں کہ گریٹ آرٹریز کتنی کیسی ہیں. ویژولائزیشن ہم یہ کرتے ہیں کہ پلمنری آرٹریز کیسی ہیں. اس میں ایک بیماری ہوتی ہے ٹیٹرالوجی آف فیلو، اس میں ہم کیتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو نارمل پھیپھڑوں کی رگیں جاتی ہیں پلمنری آرٹریز، تو جب پلمنری آرٹری تنگ ہوں، کم خون جائے تو ایورٹا سے آرٹریز نکل کے لنگز کو جاتی ہیں جن کو ہم میپکاز کہتے ہیں. تو ہم اس میں ان کو لوکلائز کر سکتے ہیں میپکاز کو، اور ان کو بند بھی کر دیتے ہیں آپریشن سے پہلے. تو یہ کیتھ سٹڈیز بچوں میں خاص کر یہ پیڈیاٹرک سائڈ پہ ذرا کمپلیکیٹڈ کیس میں یہ کیتھ سٹڈی کی جاتی ہے. ویلز کے اس میں آج کل ہم زیادہ تر اینجیوگرافی نہیں کرتے، یہ ہمیں ایکو پہ پتہ چل جاتی ہے. لیکن یہ کارڈیالوجسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر وہ خوش نہیں ہے ایکو پہ تو پھر وہ کیتھ سٹڈی بھی کر سکتا ہے. پھر کدھر ویلز میں ہم کیتھ سٹڈی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم ساتھ اینجیوگرافی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ 40 سے زیادہ آپ کی عمر ہو اور آپ نے ویل کا آپریشن کرنا ہو تو آپ اینجیوگرافی بھی ساتھ کر لیتے ہیں. تو 3 چیزیں جی، ایک ایکو ہے، ایک کورنری اینجیوگرام ہے، اور ایک کیتھ سٹڈیز ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. اینجیوگرافی یہ کیتھ سٹڈیز انویسو ہے، اس میں ایک تو آپ دل کے قریب جاتے ہیں، کیتھر کے تھرو جاتے ہیں، پنکچر کرتے ہیں آرٹری کو. تو اس میں دوائی جو آپ ڈالتے ہیں وہ اس دوائی کا کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور تیسرا یہ ہے کہ ریڈیشنز ہیں، یہ نان انویسو نہیں ہے، یہ انویسو ہے. ریڈیشنز ہیں، مریض کو ملتی ہیں، آپریٹر کو بھی کھاتا ہے وہ. تو یہ وہ 2-3 چیزیں جو میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں. اور جب کبھی آپ کو مالج آپ کا ایکو کا کہ ایکو تو نان انویسو ہو تو اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں اور ہے بھی سستا. اینجیوگرافی جب آپ کو کہا جائے تو آپ ضرور کریں، کیونکہ ہمیں یہی ایکوریٹ وے ہے جس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کی پرابلم ہے یا نہیں ہے. موسٹ ایکوریٹ 100% گولڈ اسٹینڈرڈ ہمارا یہی ہے. اور دوسرا جو ہے کیتھ، یہ خاص کر بچوں میں یا بڑوں میں بھی جب بھی کارڈیالوجسٹ سمجھے کہ میں نے اس کا کیتھ کرنا ہے تو آپ کو ضرور کروانا چاہیے. بہت بہت شکریہ.